قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے اور بحر قلزم کو پار کر کے سینا کے علاقے میں پہنچے تو بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ تم کو 40 سال یہیں قید رہنا ہے۔ وہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ 40 سال کے بعد پھر جو فلسطین کا علاقہ ہے، بیت المقدس کا علاقہ اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو عطا فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ جاؤ وہاں جو لوگ آباد ہیں ان سے مقابلہ کرو، یہ زمین تم کو دی جا رہی ہے، وہاں جا کر رہو اور اللہ کا نام بلند کرو۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہاں جا کر اللہ کا سجدہ کرنا اور معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہونا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو بدل دیا، نافرمانی کی، فخر کے ساتھ اور گھسٹتے ہوئے تماشے کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، پورے علاقے پر انہوں نے قبضہ کیا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ ایک مضبوط متحدہ حکومت قائم کرتے، انہوں نے اس علاقے کو 12 خاندانوں میں بانٹ لیا، چھوٹی چھوٹی سی ریاستیں قائم کر لیں۔ قریب میں مشرکین کی ایک بڑی طاقتور ریاست تھی جس کو یہ لوگ فتح نہیں کر سکے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا اور مشرکین سے بار بار ان کے مقابلے ہوتے تھے اور وہ ایک ایک کو دباتے جا رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل کو یہ لگا کہ اب تو ہم سب کو نکال باہر کر دیا جائے گا اور ہمیں پھر سے غلام بنا لیا جائے گا، تو وہ لوگ اپنے وقت کے پیغمبر کے پاس آئے کہ ہم ایک متحدہ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے جھنڈے تلے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ قیادت فرمائیے، ہم آپ کی قیادت میں اور آپ کی سرپرستی میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کہی، اس لیے کہ وہ جو 12 خاندانوں کے سردار تھے ان میں سے ہر ایک کو یہ امید تھی کہ بادشاہت کے لیے میرا ہی نام آئے گا، میرے سوا اور کون بادشاہ ہو سکتا، تو وہ کسی اور کا نام پیش کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ بتلاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر دشمنوں سے مقابلہ کرنا فرض کر دیں تو تم منہ موڑ لو، پیٹھ دکھا دو، انکار کر دو دشمنوں سے مقابلہ کرنے سے،
تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ نہ کریں؟ ہماری زمینیں بھی چھینی گئی ہیں، ہمارے بچے بھی چھینے گئے ہیں ہم سے، ہمارے کتنے علاقے پر ہمارے دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے، ہمیں تو ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے قتال کا حکم آ گیا کہ اب تم کو دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو بہت تھوڑے لوگ تھے جو قتال کے لیے تیار ہوئے، باقی سب نے انکار کر دیا، ہمارے بس کا نہیں ہے۔ یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ تھے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، لیکن وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے، اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بناتا ہے، اپنے لیے عذاب کو دعوت دیتا ہے، قبر کے سانپوں اور بچھوؤں کو دعوت دیتا ہے، تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو پیغمبر تھے انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا۔ طالوت ان 12 خاندانوں کے سرداروں میں سے نہیں تھے۔ طالوت ایک عام آدمی تھے، لیکن نیک تھے، متقی تھے، پیغمبر کے تربیت یافتہ اور صحبت یافتہ تھے، ان کے پاس علم تھا اور بہت طاقتور پہلوان تھے۔ تو جب پیغمبر نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے، تو وہ جو 12 سردار تھے وہ سب بفر گئے کہ طالوت کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو یہ امید تھی کہ میرا نام آئے گا، میرے سوا اور کون ہو سکتا ہے بادشاہ۔ قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کو بادشاہ بننے کا زیادہ حق ہے۔ یہ تھا اندر کا چھپا ہوا چور جو باہر نکلا، ہم کو بادشاہ بننے کا زیادہ حق ہے۔ اور طالوت کے پاس تو دولت بھی نہیں ہے، طالوت تو مالدار بھی نہیں ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، پیغمبر نے کہا طالوت کا انتخاب میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ تم سب سے بڑھ کر اللہ نے طالوت کو دیا ہے۔ طالوت مضبوط ہیں، طاقتور ہیں اور عالم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تم سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے اور تم سب سے زیادہ جسمانی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور جہاں تک بات دولت کی ہے تو بادشاہ کے لیے ذاتی طور پر دولت مند ہونا تھوڑی ضروری ہے۔ قوم کی دولت بادشاہ کی دولت ہوتی ہے، وہ تو قومی خزانے میں جمع ہوگی اور وہ سب کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے استعمال ہوگی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اقتدار جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ جس کو چاہیں بادشاہ بنا دیں، جس کو چاہیں اقتدار عطا فرما دیں، اور اللہ علم والے ہیں، اللہ اپنی مصلحت اور حکمت کو دیکھ کر کے فیصلہ فرماتے ہیں۔ اب چیمی گوئیاں ہو رہی تھیں کہ طالوت ایک عام سے آدمی ہے، یہ کیسے بادشاہ ہو گئے؟ تو پیغمبر نے کہا دیکھو طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی بتلا رہا ہوں تم کو، اب اللہ کی مدد آنی شروع ہوگی۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک بکس تھا جس کو وہ تابوت سکینہ کہتے تھے، اور آج بھی اسرائیلی تابوت سکینہ کو تلاش کر رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو مسجد ہے مسجد اقصی، اس کی بنیادوں کے نیچے کہیں دبا ہوا ہے تابوت سکینہ۔ جب مسجد کو گرائیں گے، بنیادیں کھودیں گے، تب تابوت سکینہ ملے گا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک تابوت سکینہ نہیں ملے گا ہمیں مکمل کامیابی نہیں ملے گی۔ حالانکہ اب ان کے لیے کامیابی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کو چھوڑ چکے، جتنے وعدے تھے وہ دین کی بنیاد پر تھے، وہ اللہ کے دین کو چھوڑ چکے، وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے طریقے پر کو چھوڑ چکے۔ اب تو جن
سے ان کا مقابلہ ہے وہ اللہ کے دین پر جمے ہوئے ہیں اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر جمے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انہی کو کامیاب کریں گے۔ ان میں جن کی جانیں جا رہی ہیں ان کو شہادت کا درجہ مل رہا ہے، اور شہادت بھی مومن کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، اور جو بچے ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور ایک ایک یہودی کا چن چن کر صفایا کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ سب اللہ کے دشمن ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اب وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں سکینہ ہے، اور جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی نشانیاں ہیں، ان کے مقدسات ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، کسی پیغمبر کا جبہ تھا، بزرگوں اللہ والوں کے اور اللہ کے نبیوں کے تبرکات تھے جو اس تابوت میں رکھے رہتے تھے، اور ان تبرکات کی برکت سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی تھی۔ دشمنوں نے ان کے علاقوں پر جب قبضہ کیا تھا تو وہ اس تابوت کو اٹھا لے گئے تھے۔ تو پیغمبر نے کہا یہ تابوت تمہارے پاس واپس آئے گا، اور کون آئے گا دینے کے لیے؟ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے لے کر آئیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے اگر تم مانو۔ اللہ کی طرف سے انتظام یہ ہوا کہ جب دشمن اس تابوت کو اپنے ہاں لے گئے تو جس بستی میں اس کو رکھتے اس بستی میں کوئی وبا پھوٹ جاتی، کوئی بیماری پھیل جاتی اور لوگ مرنا شروع ہو جاتے، دوسری بستی میں جاتے پھر یہی ہوتا، تیسری۔ وہ لوگ تنگ آ گئے، انہوں نے سمجھا کہ یہ بہت منحوس بکسہ ہے، ہمیں اس کو واپس کر دینا چاہیے، لیکن اب لے کے کون جائے؟ تو ایک بیل گاڑی پر انہوں نے رکھا اور بیلوں کو ہکا دیا۔ کوئی انسان نہیں ان کو کنٹرول کرنے والا، قابو کرنے والا، بس بیل خود بخود چلے آ رہے۔ فرشتوں نے ان کو کنٹرول کیا اور ان کو ہکا کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف لے کر کے آئے۔ ایک دن بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ایک بیل گاڑی چلی آ رہی، اس میں ہمارا تابوت رکھا ہوا ہے اور کوئی انسان نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے پہلے بتلا دیا تھا کہ فرشتے لے کر کے آئیں گے۔ ان سرداروں کو اعتراض تو شدید ہوا تھا، لیکن یہ زیادہ احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اس لیے کہ دشمن سامنے تیار کھڑا تھا۔ اگر یہ تھوڑا سا اور دیر کرتے تو دشمن ان پر حملہ کر دیتا، ان کو ختم کر دیتا، ان کے جو بچے ہوئے علاقے تھے ان کو بھی چھین لیتا۔ اس لیے مجبوراً ان کو طالوت کی بادشاہت ماننی پڑی۔ حضرت طالوت اللہ کے پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، آج کی زبان میں صاحب نسبت تھے، اور پیغمبر کی دعائیں لے کر کے ان کے مشورے کے مطابق، ان کی ہدایات کے مطابق قدم اٹھا رہے تھے۔ اب جب یہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے، فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت اپنی فوج لے کر روانہ ہوئے تو انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے چھٹنی ہوگی، امتحان لیا جائے گا، تم سب کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، راستے میں ایک ندی آئے گی، پانی پیے بغیر تمہیں ندی پار کرنا ہے۔ ندی میں پانی بہت زیادہ نہیں ہے، تم ندی اتر کر پار کرو گے، لیکن تمہیں اس طرح پار کرنا ہے کہ پانی نہیں پینا۔ جو پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں جا سکے گا، یہ اللہ کا انتظام ہے، بس وہ بیٹھ جائے گا، اٹھ ہی نہیں سکے گا، جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہاں اگر کسی نے ایسے ہاتھ میں لے کر، جس کو ہمارے ہاں چلو کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں، چلو کہ ہاں، ایک چلو یا دو چلو پانی پی لیا تو اس کے لیے گنجائش ہے وہ میرے ساتھ چلے گا، باقی جس نے پیٹ بھر کے پانی پیا وہ میرے ساتھ نہیں چلے گا۔
قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، ایک ندی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیں گے. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے پیٹ بھر کے اس میں سے پانی پیا وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا. ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، جس نے نہیں پیا وہ میرے ساتھ جائے گا، ہاں اگر کسی نے ایک چلو پانی پی لیا تو وہ بھی ساتھ رہے گا. پہلی صف میں نہیں ہوگا تو کم از کم پچھلی صف میں ہو جائے گا. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، بہت تھوڑے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، باقی سب نے خوب پیٹ بھر کے پانی پیا، اور پانی پیا اور اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے، وہیں بیٹھ گئے. یہ اللہ کی طرف سے چھٹنی کا انتظام تھا. جب ایسے موقع آتے ہیں نا تو اللہ کی طرف سے چھٹنی ہوتی ہے، پھر کسی کو کہنا نہیں پڑتا تم چلو اور تم مت چلو، تم اٹھو اور تم بیٹھو. جس کو بیٹھانا ہے اللہ خود بیٹھا دیتے ہیں، اور جس کو اٹھانا ہے اللہ خود اٹھا دیتے ہیں. اللہ اس چھٹنی میں ہماری حفاظت فرمائے. ابھی جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے چھٹنی ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے الگ الگ کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، اب یہ جو تھوڑے سے لوگ بچے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا یا ایک گھونٹ پی لیا تھا، یہ پکے ایمان والے لوگ تھے. تو جب ان لوگوں نے، طالوت نے اور طالوت کے ساتھ ایمان والوں نے ندی کو پار کر لیا، تو اس زمانے کا مشرک بادشاہ تھا جالوت. اس زمانے کے نام اسی طرح ہوتے تھے. تو جالوت اپنی بڑی فوج لے کر سامنے آیا ہوا تھا. تو اب ان لوگوں میں آپس میں باتیں ہونے لگی، ہم اتنے تھوڑے سے ہیں، ایک تو پہلے ہی ہم کم تھے، پھر ایک بڑی تعداد پیچھے رہ گئی، ساتھ آئی نہیں، ہم اتنے تھوڑے سے ہیں تو ہم تو جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، تو ان لوگوں نے کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا، اس کے فوجیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. لیکن ان میں جو اللہ کے ولی تھے، جو خاص پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، تعداد سے اللہ تعالیٰ پر تھوڑی کوئی اثر پڑتا ہے. اللہ جب چاہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تعداد کو بڑی بڑی تعداد پر غالب کر دیتے ہیں. اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اللہ نے وعدہ کیا ہے مدد آئے گی. اور آج اسی سرزمین میں وہی ہو رہا ہے. کتنی تھوڑی تعداد کی اللہ مدد کر رہے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا ہے، اور کس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہیں. پوری امت کے لیے نمونہ بن گئے ہیں وہ اس زمانے میں قربانیوں کا. صحابہ کرام کی یادیں تازہ کر دی ہیں ان لوگوں نے. تو جس پوزیشن میں اس وقت بنی اسرائیل کے اہل ایمان تھے، اس پوزیشن میں اس وقت اس علاقے کے آج کے موجودہ اہل ایمان ہیں، اور جس پوزیشن میں جالوت تھا اس پوزیشن میں آج کے یہودی ہیں. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تو وہ لوگ جن کو یقین تھا کہ ہمیں تو اللہ کے پاس جانا ہے، ہماری زندگی اللہ کے یہاں طے ہے، جتنی زندگی ہے اس سے زیادہ ہم جی نہیں سکتے، اللہ کے پاس جانا ہے. جو اللہ کو راضی کر کے گیا وہ کامیاب ہوا، جو اللہ کو ناراض کر کے جیا وہ ناکام ہوا، اور اپنی زندگی سے ایک سیکنڈ بھی زیادہ نہیں جی سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر ہماری شہادت مقدر ہے تو ہم شہید ہو جائیں گے اور اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں گے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو وہ لوگ جن کو یقین تھا کہ ہمیں تو اللہ کے پاس جانا ہے، انہوں نے کہا کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں تو ان کو بڑی بڑی فوجوں پر غالب کر دیتے ہیں. واللہ مع الصابرین، اور جم کر مقابلہ کرو، جمنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں. جو لوگ میدان میں جمتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں. جو بھاگ جاتے ہیں اللہ ان کا ساتھ نہیں دیتے. ایک اور نوجوان تھے داؤد، جو بہت مشہور پیغمبر ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی عطا فرمائی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پتھر مارنے میں بڑے ماہر تھے. گوپھن میں وہ رسی
سے بناتے تھے گوپھن، بیچ میں ذرا بڑا کشادہ حصہ ہوتا تھا جس میں پتھر رکھتے تھے، دونوں طرف 2 رسیاں ہوتی تھیں اور اس کو لے کر کے بہت زور سے گھماتے تھے اور گھما کر کے ایک رسی چھوڑ دی جاتی تھی. وہ ایک فن تھا باقاعدہ، اور اس کے بعد پتھر تیزی کے ساتھ نکل کر کے جاتا تھا اور وہ گویا بم کا کام کرتا تھا یا آج کی گولی کا کام کرتا تھا. بڑے ماہر تھے حضرت داؤد علیہ السلام. جالوت جو بادشاہ تھا وہ بہت ڈیل ڈول کا تھا، بہت بڑا پہلوان تھا. اس زمانے میں چونکہ میدان میں آمنے سامنے کا مقابلہ ہوتا تھا تو جو بڑا پہلوان ہوتا تھا اس سے لوگ زیادہ ڈرتے تھے، وہ زیادہ لوگوں کو ختم کر دیتا تھا. اور سر سے پیر تک جالوت لوہے میں ڈھکا ہوا تھا تاکہ کہیں سے بھی تلوار کا حملہ ہو تو اس کے جسم تک تلوار نہ پہنچنے پائے، لوہے سے ٹکرا کر کے ٹوٹ جائے. لیکن اس نے اپنی آنکھیں کھولی ہوئی تھیں دیکھنے کے لیے، تو آنکھیں اور پیشانی کا تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا تھا. بس حضرت داؤد علیہ السلام نے گوپھن میں پتھر رکھا اور خوب زور سے گھما کر کے اس کی پیشانی کو نشانہ بنایا، جو حصہ کھلا ہوا تھا اس کو نشانہ بنایا، اور وہ نوکدار پتھر جب گیا اور جا کر کے لگا وہ اسی وقت گرا اور ختم ہو گیا. مشرکوں کا بادشاہ مارا گیا تو بھگدڑ مچ گئی ان میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان تھوڑے سے لوگوں کو، تھوڑے سے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرما دی. اس کارنامے پر حضرت طالوت نے انعام دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو، اپنی بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا. حضرت طالوت کے کوئی بیٹے نہیں تھے، اپنا داماد بنا لیا حضرت داؤد علیہ السلام. اور پھر طالوت کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دی. حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ایسی حکومت ملی، نہ ان کے بعد کسی کو ایسی حکومت ملی. ان کی حکومت پوری دنیا پر نہیں تھی، لیکن حکومت کی جو نوعیت تھی اس میں وہ بالکل منفرد تھے کہ انسانوں پر بھی حکومت تھی، جانوروں پر بھی حکومت تھی، جناتوں پر بھی حکومت تھی، پرندوں پر بھی حکومت تھی، اور وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر کے چیونٹیوں کے علاقے سے گزر رہے تھے، وادی النمل سے گزر رہے تھے، چیونٹیوں کا علاقہ. تو جو چیونٹیوں کی سردار تھی اس نے اعلان کیا کہ دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی تم لوگ بل کے اندر گھس جاؤ، ورنہ سلیمان کے لشکر کے پاؤں تلے تم کچل کر ماری جاؤ گی، اور ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا، لیکن تمہاری تو جان چلی جائے گی، ہماری تو پوری قوم ختم ہو جائے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی اس آواز کو سنا اور ان کو ہنسی آ گئی کہ دیکھو یہ کتنی سمجھدار ہے، اور یہ اپنی قوم کو کس طرح نصیحت کر رہی ہے اور بتلا رہی ہے کہ حضرت سلیمان اور ان کے ساتھی تم پر جان بوجھ کر ظلم نہیں کریں گے، لیکن اگر تم خود غلطی کرو گے تو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا. ہدہد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی وہ بھی اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. جناتوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. حضرت سلیمان کے حکم پر جنات بڑے بڑے دیگ بناتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر، چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر کے بڑے بڑے برتن بناتے تھے اور بڑی عمارتیں بناتے تھے، محراب بناتے تھے، سمندروں کے اندر سے موتی نکال کر کے لاتے تھے، اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں ہو رہی تھی اور جنات کر رہے تھے. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. جن چیزوں کا میں نے ابھی تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے انہی کا تذکرہ فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ حضرت سلیمان کے حکم سے جنات یہ سارے کام کرتے تھے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے ہیں، اور حضرت داؤد حضرت طالوت کے داماد ہیں. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
تو جب یہ لوگ جالوت اور جالوت کی فوج کے مقابلے میں نکلے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ ہمارے قدم جما دیجئے، آپ ہم کو صبر نصیب فرما دیجئے، اور ان نافرمانوں کے مقابلے میں آپ ہماری مدد فرمائیے۔ جیسے آج جو لوگ آج کے نافرمانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ نوجوان سارے حافظ قرآن ہیں، اور وہ قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جاتے ہیں، اور وہ سب روزانہ تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر کوئی دھوکہ نہ کھائے، اور ان کے چہرے درست نہیں ہیں۔ چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھی۔ ان پر باطل نے اتنی محنت کی ہے بچپن سے، ان کو وہ جو عالمی ادارے ہیں، عیسائیوں کے ادارے، ان کے اسکولوں میں پڑھایا گیا ہے بچپن سے، ان پر اتنی محنت کی گئی ہے، اور پھر ان کو جبراً ان کو جو یونیفارم پہنایا گیا ہے، اور جو شکلیں، جیسے ہمارے بہت سارے نوجوان آ کے کہتے ہیں ہم کیا کریں صاحب، مسلمانوں کی کمپنی ہے لیکن کہتے ہیں داڑھی کٹا کے آنا پڑے گا، ایسا لباس پہن کر آنا پڑے گا، تو ان کو بچپن سے ایسے ماحول میں رکھا گیا ہے، اس وجہ سے ان کے ایسے چہرے نظر آتے ہیں۔ جب انشاءاللہ ماحول بدلے گا سب کچھ بدل جائے گا، لیکن ان کے دل، ان کے اعمال، ان کی قربانیاں، یہ ہیں قابل تقلید نمونے۔ تو اسی میدان میں، جس میدان میں، اسی علاقے میں، جس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے جالوت کے مقابلے میں مٹھی بھر ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی تھی، آج اسی علاقے میں ان ایمان والوں کی بگڑی ہوئی اولادوں کے مقابلے میں، اور کافروں اور نافرمانوں اور یہودیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آج کے مٹھی بھر ایمان والوں کی مدد فرما رہے ہیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان ایمان والوں نے اللہ کے حکم سے ان کافروں کو شکست دے دی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور حضرت داود نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داود کو حکومت عطا فرما دی اور حکمت عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو کچھ چاہا ان کو سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں توازن باقی رکھتے ہیں، بیلنس باقی رکھتے ہیں۔ کسی بھی قوم کو بہت زیادہ دنوں تک ظلم کرنے کا موقع نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، ورنہ دنیا اجڑ جائے، مساجد ختم ہو جائیں، مدارس ختم ہو جائیں۔ ہمارے یہاں بھی جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اور سب کچھ ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دنوں تک موقع نہیں دیں گے۔ یہ اصول بتلایا اللہ نے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو آپس میں لڑا کر کے کسی کو کسی پر غالب نہ کرتے رہیں تو زمین کا پورا نظام بگڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت فضل والے ہیں، ساری دنیا کو اللہ چلاتے ہیں، سارا نظام اللہ چلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بیلنس برقرار رکھتے ہیں۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم درست طریقے پر آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ پیغمبر ہیں، اس لیے کہ حضرت داود علیہ السلام کے زمانے کی اور حضرت طالوت کے زمانے کی اور اس زمانے میں ہونے والی جنگوں کے واقعات تفصیل کے ساتھ عربوں کو بالکل نہیں معلوم تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوئے؟ اللہ فرما رہے ہیں آپ چونکہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، اس لیے ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، ہم آپ کو یہ واقعات سنا رہے ہیں۔ پورا قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن پاک میں جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور جس تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، وہ سارے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں، اس لیے کہ آپ تو ان پڑھ تھے اور مکے میں پڑھنے لکھنے کا کوئی ماحول بھی نہیں تھا، اور آپ کی کسی یہودی سے یا کسی بڑے اہل کتاب عالم سے کوئی تفصیلی ملاقات بھی نہیں ہوئی کہ آپ اس سے کچھ سیکھ لیتے، اور خود یہودیوں کو اتنی تفصیل کے ساتھ ساری باتیں نہیں معلوم تھیں جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح اور درست طریقے پر بتلائیں۔ کیوں بتلائیں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ نے بتلایا۔ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے خاندان میں پیدا کیا، ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا۔ اللہ ہمیں ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔
ہم سے جو بھی اب آج تک گناہ ہوئے صغیرہ کبیرہ، اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ان کلمات کو پڑھتے ہوئے جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں، لیکن ان کلمات کو پڑھانے سے پہلے میں ایک اہم اعلان کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آتے ہوئے کہ باہر کتابوں کا ایک اسٹال لگا ہوا ہے، وہ کوئی عام سی کتابیں نہیں ہیں، وہ میرے شیخ و مرشد حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے بیانات ہیں۔ یہ وہ بیانات ہیں جن کو سن کر کے لاکھوں زندگیاں بدلی ہیں، جن کے ذریعے لاکھوں دل بدلے ہیں اور ہزاروں اللہ کے ولی بنے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے آپ ان بیانات کو لے جائیں، رمضان کے بابرکت مہینے میں خریدیں ان بیانات کو۔ کئی کتابیں، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے، ایک میں ایک بیان ہے، کئی خریدیں، خود بھی پڑھیں، اپنے دوستوں کو گفٹ دیں، تحفہ دیں۔ جس طرح بہت سارے گفٹ دیے جاتے ہیں، کوئی عطر دیتا ہے، کوئی رومال دیتا ہے، کوئی تسبیح دیتا ہے، دینی کتابیں گفٹ دینے کا ماحول بنائیے۔ ان کو دینی کتابیں دیں، اچھے بیانات دیں، اور اس کے بعد ان سے فیڈ بیک لیں، ان سے پوچھیں بھائی ہم نے آپ کو کتاب دی تھی، آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا، کیسی لگی؟ کیا پتہ اللہ کس کا دل بدل دے، کس کی زندگی بدل دے۔ تو میری سب سے درخواست ہے پورے مجمع سے کہ آپ حضرات ضرور اس اسٹال پر تشریف لے جائیں، اس کا وزٹ کریں اور دیکھیں، اور اپنے مناسب جو کتابیں آپ کو لگیں آپ ان کو خرید کر کے لے جائیں۔ اب انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھے جائیں گے، ساتھ ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کو بچائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائیں ان کو غور سے سنیں اور پھر ان کی پابندی کریں۔ صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اور روزانہ صبح شام تھوڑا وقت نکال کر مراقبہ کر لیا کریں، اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں۔ جب بھی حالات کی اطلاع کریں، واٹس ایپ کے ذریعے اگر اطلاع کریں تو اپنا نام اور اپنا مقام ضرور لکھیں۔ اور آپ کے ہاں ماشاءاللہ ہر مہینے تقریباً، گزشتہ سال تو میری بیماری کی وجہ سے بہت کم مجلسیں ہو سکیں، لیکن انشاءاللہ پھر حسب معمول ہر مہینے مجلسیں ہوں گی، تو ہر مہینے خانقاہ کی 3 روزہ مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں تشریف لائیں، وہاں کے ماحول میں وقت گزاریں، وہاں آ کر طویل مراقبے کریں اور ملاقاتیں بھی کریں اور اپنے حالات بھی بتلائیں۔ دعا فرما لیں، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، ہماری ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ، ہمارے انگ انگ سے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، دلوں کو روشن فرما دیجئے اللہ، قرآن کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے اللہ، قرآن پاک کی برکت سے ہمارے ہر دکھ درد کو دور فرما دیجئے اللہ، اٹکے ہوئے کام بنا دیجئے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجئے اللہ، پریشانیاں دور فرما دیجئے اللہ، مردوں کی بھی کامل اصلاح فرمائیے، عورتوں کی بھی کامل اصلاح فرمائیے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اور اللہ چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اللہ، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تراویح، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت اللہ سب قبول فرما لیجئے اللہ، اب تک جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں انہیں معاف فرما دیجئے
اللہ بقیہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں ایسا کامل تقوی نصیب فرما دیجیے کہ ہماری پوری زندگی رمضان جیسی بن جائے اور ہماری موت کا دن عید سے زیادہ خوشیوں کا دن بن جائے۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں و مرادیں پوری فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔